شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی صدف شیئر کر رہی ہے۔ صدف کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں سرگودا کی رہنے والی ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر میں کافی زیادہ پودے ہوا کرتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا اپنے گھر میں گلاب کے پھول اور چمیلی کے پھولوں کے گملے لا کے رکھنے کا۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ باہر گئے، ہم لوگ گھر کے لیے پودے خرید رہے تھے۔ ہم لوگوں کا کافی بڑا صحن تھا۔ صحن کا ایک حصہ ہم لوگوں نے اسی طرح سے سجایا ہوا تھا۔ وہاں پر بہت سے گملے رکھے ہوئے تھے، وہاں پر مٹی ڈال کر باقاعدہ وہ حصہ ایک بنایا ہوا تھا۔ وہاں پر اور بھی بڑے بہت پیارے پیارے پودے ہم لوگوں نے لگائے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جب گئے تو وہاں سے کافی زیادہ گملے ہم لوگ چمیلی کے پھولوں کے لے کر آئے، گلاب کے پھولوں کو لے کر آئے۔ جب ہم لوگوں نے لا کے وہاں پر رکھے تو ان کی بہت پیاری خوشبو ہوتی تھی، بہت زیادہ کھلنے لگ گئے وہ۔ جب سردیوں کا موسم آیا تو وہاں پر پوری طرح سے دھوپ نہیں جاتی تھی۔ اس کے آگے ہم لوگوں کی سیڑھیوں والا حصہ آ جاتا تھا، اس کی دیوار آتی تھی، تو پھر وہاں سے وہ پودے جو تھے وہ چھپ جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو چمیلی کے پھولوں کے جتنے بھی گملے تھے وہ اٹھا کر ہم لوگ اپنے چھت پر لے گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ وہ سارے گملے جوڑ دیے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ ہم لوگوں کے اوپر والے حصے میں بھی کمرے بنے ہوئے تھے۔ سردیوں کے موسم میں ہم لوگ دن کے ٹائم اوپر ہی رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اگر دل چاہتا تھا تو اوپر بھی 2 کمرے تھے، وہاں پر بھی سو جایا کرتے تھے۔ وہ بھی کمرے ہم لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میری بڑی بہن جو تھی میرڈ تھی، وہ ہم لوگوں کو ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو جب وہ اسلام آباد میں ہوتی ہیں، جب وہ آئی تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اوپر والے کمرے میں سوئیں گے۔ اب میں، میری بڑی بہن، ان کے بچے، ہم لوگ سارے اوپر والے کمرے میں سو رہے تھے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ باتیں کرتے رہے، کافی رات تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے، ڈرائی فروٹس کھاتے رہے۔ امی وغیرہ سونے کے لیے نیچے چلے گئے۔ جیسے امی لوگ نکلے تو انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ باہر سے بہت یک ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ سونے ہی لگی تھیں تو میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا، لائٹس بھی آف کی۔ صرف ایک 0 والا بلب جل رہا تھا ہم لوگوں کے کمرے میں۔ ہم لوگ جیسے ہی بیڈ پر سوئیں، بچے سو چکے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا جس طرح سے بڑی مدھم سی آواز میں کوئی ہنس رہا ہے۔ ہنسنے کی جو آواز تھی وہ اتنی آہستہ تھی لیکن بڑی کلیئر آواز تھی۔ میں نے ہنسنے کی آواز سنی، میرے تو جیسے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ ہنس کون رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، میری جو سسٹر تھی آپی، وہ سو رہی تھی۔ اب مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ آپی تو نہیں ہنس رہی کہیں۔ میں نے اس کو ہلایا، وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے پھر اس کو ہلایا، وہ جاگی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور میں نے اسے کہا کہ ہنسی کی آواز آ رہی ہے بہت آہستہ سے۔ آپی بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ہم لوگوں نے لائٹ آن نہیں کی، بس وہ 0 کا بلب ہی چل رہا تھا۔ باہر سے اتنی زیادہ ہنسنے کی آواز ایسے تھی جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہے، کوئی لڑکی ہنس رہی ہے۔ ٹائم دیکھا تو 2-2:30 بجے کا ٹائم، اور چھت کے اوپر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب ہم لوگوں کو بہت زیادہ ڈر لگے کہ ہم لوگ کریں کیا، یہ ہنسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے آپی سے یہ کہا کہ ہم لوگ ونڈو کھول کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے باہر جو ہنس رہا ہے رات کے ٹائم۔ آپی نے یہ کہا کہ چھوڑو، رہنے دو، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے ساتھ والوں کی لڑکی ہو۔ ان کے گھر میں بھی لڑکیاں تھیں۔ میں نے یہ کہا کہ اگر ساتھ والوں کی بھی لڑکی ہوگی تو وہ یوں ایسے تو نہیں ہنس سکتی۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، وہ ہنسی کی آواز بالکل ایسے آنے لگی جیسے باہر کمرے کے دروازے پر کوئی بیٹھ کر ہنس رہا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کی ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کون ہے جو ہنس رہا ہے۔ اتنی ہم لوگ خوف زدہ ہو گئی، بہت زیادہ ہنسنے کی آوازیں آ رہی۔ اب ڈر لگے کہ کیا کریں، کیسے دیکھیں۔ آپی نے کہا کہ کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو، کیا کریں، لیکن وہ آواز عورت کی تھی۔
خیر جیسے کیسے کر کے ہم لوگوں نے کھڑکی کے کرٹن ہٹائے. کھڑکی ہم نے پوری تو نہیں کھولی کیونکہ اوس پڑی ہوئی تھی، وہ گلاس ونڈو تھی. تھوڑی سی ہلکی سے اس کو صاف کر کے جب دیکھا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے آگے کوئی کھڑا ہوا ہے. باقاعدہ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہوا تھا. ہنسنے کی آواز دروازے کے آگے سے آ رہی تھی اور کھڑا کوئی کھڑکی کے آگے ہوا تھا. بس وہ دیکھنے کی دیر تھی، ہم تو بہت ڈر گئے. ہم تو پیچھے ہٹیں، پردے آگے کر دیے. ابھی نے فوراً سے اٹھ کے دیکھا کمرے کا لاک لگا ہوا تھا. اب ہم لوگ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی. بچے سوئے ہوئے تھے. اتنی زیادہ ہنسنے کی آوازیں، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہنسنے کی آوازیں آتی رہی اور بہت مدھم سی آواز میں جیسے کوئی بول بھی رہا ہے ساتھ. تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یہ کام ہوا. اس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی، بالکل سائلنٹ ہو گیا. دور کہیں جیسے رات کے وقت کوئی کتا بھونکنے کی آواز، جیسے کوئی گاڑی گزرنے کی آواز، وہ آ رہی تھی. اب ہم لوگوں کو تو نیند نہیں آ رہی تھی خوف کے مارے. جیسے کیسے آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے رات گزاری. صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو کچھ حوصلہ ہوا. رات ہم لوگوں نے بیٹھ کر گزاری، دونوں بہنوں نے. ہر آہٹ پہ ہمیں وہم ہو رہا تھا. جس وقت روشنی ہوئی ہم لوگوں کو لگا کہ اب باہر روشنی ہو گئی، بچے جاگ گئے. ہم لوگوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا. جب باہر نکلے دروازہ بند کرنے لگے. دروازے کا جو حال تھا وہ دیکھ کر ہم لوگوں کی تو جان ہی نکل گئی. دروازہ باہر سے پورا کسی نے چھیلا ہوا تھا، جیسے کوئی لمبے لمبے نیلز مار کر کسی نے دروازے کو چھیل دیا تھا. اتنے لمبے لمبے وہ نیلز اور اسکریچز تھے کہ آدھے سے زیادہ دروازہ چھیلا ہوا تھا. اس کا پینٹ ہی اترا ہوا تھا. وائٹ کلر کا دروازہ تھا جس کے اوپر پینٹ ہوا تھا، اور وہ اس طرح سے چھیلا ہوا تھا کہ نیچے سے لکڑی تک نظر آ رہی تھی. اور وہ جو چمیلی کے پودے تھے، سارے گملے، وہ اٹھا کے کسی نے چھت کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے. ہم نے سیڑھیوں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے. ہم لوگ تو بھاگی نیچے، بچوں کو اٹھایا، نیچے بھاگی. امی کو جا کے ساری بات بتائی. امی کہتی کہ مجھے لگا کہ تم دونوں بہنیں ہو. رات کو مجھے ایسی آواز آ رہی تھی، کوئی سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے جیسے کوئی صحن میں چلتا پھرتا ہے. یہاں تک کہ مجھے کچن میں بھی آواز آئی، تو مجھے لگا کہ تم بچوں کے لیے کوئی دودھ وغیرہ گرم کرنے آئی ہوگی. ہم نے امی کو بتایا کہ نہیں، آپ لوگوں کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ کام شروع ہو گیا. آج تک ایسا نہیں ہوا تھا. بہت ہم لوگوں کو تو خوف کہ پتہ نہیں ہو ہی کیا رہا ہے. امی نے یہ کہا کہ خیر اوپر سونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں نے نیچے ہی سونا ہے. نیچے والا کمرہ چھوٹا تھا، اس لیے ہم لوگ اوپر سونے کے لیے چلی گئی تھی. سارا دن ہم لوگوں کو خوف آتا رہا. اسی دن شام مغرب کی بات ہے، ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بلی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. بلی کی آواز اتنی بھاری تھی، اتنی بھاری آواز تھی بلی کی، جیسے وہ رو رہی ہے اور اس کی ڈبل وائس نکل رہی ہے، ایسے آواز آ رہی تھی. امی نے جب بلی کی آواز سنی تو امی نے جیسے نیچے سے اس کو بھگانے کی کوشش کی. وہ بلی باقاعدہ جھانک کر نیچے دیکھ رہی تھی. کالے رنگ کی بلی تھی وہ. امی نے اس کی جلتی ہوئی آنکھیں دیکھی تو امی نے اس کو بھگانے کی کوشش کی. تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں کے نا چھت کے اوپر گملہ کوئی گرا ہے. وہ گملے اتنے بھاری تھے وہ گر نہیں سکتے. امی نے کہا کہ یہ بلی تھی، لگتا ہے اس نے چھلانگ لگائی ہے تو کوئی گملہ گر گیا. امی اوپر جانے لگی تھی. ہم نے امی کو منع کر دیا کہ اوپر نہیں جانا، آپ نے چھوڑے پڑے. خیر ہم لوگوں نے اس چیز پر اتنا غور نہیں کیا. آپی کی بیٹی تھی تو آپی کی بیٹی 6 سال کی تھی اس وقت. وہ بچی جو تھی وہ باہر کہیں، ہم لوگ کچن میں کام کر رہی تھی، وہ کچن سے نکلی اور باہر صحن میں آ گئی. صحن میں آ کے اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. بہت اونچا رو رہی تھی وہ. جیسے ہم نے اس کے رونے کی آواز سنی ہم لوگ باہر بھاگے کہ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا. اب 6 سال کا بچہ بہت زیادہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا، اتنی سینس اس میں ہوتی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے. وہ سیڑھیوں کے آگے کھڑی ہو کر رو رہی تھی، بہت بلک بلک کے رو رہی تھی. جیسے اس کو ہاتھ لگایا وہ چیخیں مارنے لگی جیسے وہ ڈر گئی ہو. ہم نے اسے اٹھایا، آپی نے سینے سے لگایا، اس کا منہ سر صاف کیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے. وہ تو خوف کے مارے کانپ رہی تھی اور اتنی ڈری ہوئی تھی. اس کا چہرہ جو تھا وہ سیڑھیوں کی طرف سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے کیا نہیں. امی نے اس کے اوپر دم کیا، ابو نے دم کیا. تھوڑی دیر کے بعد آدھا پونا گھنٹہ گزرا، وہ کچھ نارمل ہوئی. اس کو پانی وغیرہ پلایا. اس سے جب پوچھا تو وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ سیڑھیوں میں مجھے ایک آنٹی لے کر جا رہی تھی. وہ کالے سے رنگ کی آنٹی تھی اور مجھے سیڑھیوں سے اوپر لے کر جا رہی تھی. تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ میں نے اپنی ماما کے پاس جانا ہے. اب یہ ایک نئی بات ہو گئی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہو ہی کیا رہا ہے یہاں پر. یہ کس قسم کا ہم لوگوں کے ساتھ کام شروع ہو گیا. آج تک ہم لوگوں کے گھر میں ایسا کام نہیں ہوا تھا. آپی نے یہ کہا کہ مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کون عورت نظر آئی ہے. ابو نے یہ کہا کہ صبح میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا، بچی کو دم کروا دیں گے.
اس کے بعد ہم لوگ تقریباً کافی دیر بیٹھے رہے، 12 ساڑھے 12 کا ٹائم ہو گیا تو امی وغیرہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ جو چھوٹا کمرہ تھا وہاں پر ہم لوگ بچوں کو لے کر دونوں بہنیں وہاں پر آ گئیں۔ اب ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتی رہی، آپ اس کو دم کرتی رہی۔ اس کو بچی کو بہت سخت بخار چڑھ گیا، میڈیسن بھی دی لیکن پھر بھی اس کو بخار بہت سخت تھا، اور اپی کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی سو رہا تھا۔ ہم لوگ باتیں کرتی رہی، ٹائم دیکھا تو 1:45 کا ٹائم تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، خوف آ رہا تھا۔ ہم لوگ یہ باتیں کر رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے، کون نظر آ رہا ہے، کون ہنس رہا تھا۔ تبھی ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہم لوگوں کی چھت کے اوپر بہت زور زور سے کوئی پاؤں مار رہا ہے۔ پاؤں اس سٹائل میں مار رہا ہے جیسے ہم لوگوں کا نیچے کمرہ ہے اور اوپر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر جیسے کوئی اپنا پاؤں پٹکتا ہے اور نیچے آواز آتی ہے۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ آواز سنی، ایسے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی چھت کے اوپر سے۔ بہت ڈر لگنے لگ گیا کہ ابھی پھر وہ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، ٹیوب لائٹ جل رہی تھی، ہم لوگوں نے لائٹ آف نہیں کی۔ جس وقت 2:30 کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں کے ذہن میں باقاعدہ کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آنے لگ گئی۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ اب ہم لوگ وہ ایک ایک آہٹ پر ہم لوگ ایسے چونک رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اتنا خوف ہم لوگوں کے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ تبھی ایک دم سے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آگے سے امی کی آواز میں کوئی بولا، اور میری آپی کا نام سدرا تھا، تو وہ کہنے لگی، جیسے امی نے کہا سدرا دروازہ کھولو، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ امی نے باقاعدہ لفظ بولے۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں امی کہیں اوپر نہ چلی جائیں، پتہ نہیں ان کو آوازیں آ رہی ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، جیسے دروازہ کھولا دروازے کے آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر جا کر دیکھا، برآمدے کی لائٹ جل رہی تھی، باہر کوئی بھی نہیں تھا، صحن بھی خالی تھا۔ امی کی آواز اور وہ دستک ہمیں باقاعدہ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا۔ امی نے کہا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے امی ہمیں کیا کہ اوپر نہ چلی گئی ہو؟ کمرہ بالکل صاف تھا، اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امی کو آواز دے سکے، عجیب و غریب خوف تھا۔ خیر آپی اور میں دروازے میں آئی، ہم نے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ جھانک کر دیکھا، امی لوگوں کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آپی 2 قدم باہر نکلی، اس نے امی کے دروازے کو ایسے پش کیا تو دروازہ ان کا بند تھا۔ جیسے ہی وہ امی کو کمرے کا دروازہ پش کر کے واپس ہونے لگی، اس کی نظر سامنے سیڑھیوں میں پڑی۔ امی نے بہت اونچی آواز میں چیخ ماری، کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ استغفر اللہ پڑھنے لگ گئی، بہت خوف زدہ ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ امی نے کہا امی کے کمرے کا دروازہ تو بند ہے، لیکن سامنے سیڑھیوں میں نے کسی کو کھڑے دیکھا ہے، کالے رنگ کے کپڑے ہیں اور بالکل سیڑھیوں کے درمیان میں جیسے کوئی عورت کھڑی ہے، بہت زیادہ عجیب و غریب، بہت کالے رنگ کا چہرہ، اور وہ سامنے کھڑی ہے، بالکل ویسا ہی چہرہ جیسا وہ بچی بتا رہی تھی آپی کی بیٹی کہ مجھے ایک آنٹی اوپر لے کر جا رہی تھی۔ ہم لوگ تو کانپنے لگ گئے۔ اب اتنے میں ایسا لگا جیسے امی لوگوں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم لوگوں نے اندر سے شور مچا دیا کہ باہر مت آنا، دروازہ بند کر لیں، باہر مت آنا۔ انہیں ہماری آواز آ گئی یا جو بھی ہوا، وہ کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ عجیب و غریب خوف ہم لوگوں کے اوپر طاری۔ پھر ہم لوگوں کے ذہن میں سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سخت سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے، جس موسم میں دھند اور سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کے گھر میں 2 دن سے یہ کام ہو رہا تھا۔ جتنی قرآن پاک کی آیات آتی تھی، اس کمرے میں قرآن پاک بھی پڑھا ہوا تھا، وہ قرآن پاک ہم نے اپنے پاس رکھا، بچوں کے پاس رکھا۔ آپی کی بیٹی جیسے ڈرنے لگی، رونے لگ گئی، پتہ نہیں اس کو نیند میں جیسے کوئی چیز نظر آ رہی تھی یا جو بھی تھا۔ اب وہ روتی تھی، ہم اسے چپ کرواتے تھے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے، باہر سے ہنسنے کی آوازیں، اندر اس بچی کے رونے کی آوازیں، چھت کے اوپر سے الگ آوازیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان گملوں کو کوئی گھسیٹ رہا ہے چھت کے اوپر۔ وہ رات بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی، امی لوگوں کے کمرے سے کوئی باہر نہیں نکلا۔ صبح ایز یوزول 6 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ جیسے ہی دروازے کھلے، امی ابو باہر آئے، انہوں نے ہمیں کہا کہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ اب ان کی آواز ہم لوگوں نے سنی، دن تو چڑھ گیا تھا، ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، وہ اندر آئے۔ ابھی سورج تو نہیں نکلا تھا، سردیوں میں اتنی جلدی سورج نہیں نکلتا۔ امی وغیرہ کمرے میں آئے، انہیں ہمیں ساری بات بتائی۔ امی نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کی اتنی آواز سنی تھی کہ باہر مت آئیں، اندر ہی رہیں، دروازہ بند کریں، تو میں بہت ڈر گئی، میں باہر نہیں نکلی۔ پھر ہم نے امی کو ساری رات والی بات بتائی، ابو کو بتائی، آپی کی بیٹی کو بہت سخت بخار تھا،
جو بھی میڈیسن ان کے پاس تھی انہوں نے دے دی، لیکن بچی کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ ابو فوراً سے مسجد میں گئے، امام مسجد صاحب کا گھر ساتھ ہی تھا، انہیں بتایا۔ امام مسجد صاحب جو تھے بزرگ تھے اور ان کو یہ جنات وغیرہ کا بھی علم تھا، وہ اتنے پہنچے ہوئے تھے کہ وہ بقول ان کے کہ ان کے پاس جنات کے بچے بھی قرآن پاک پڑھتے رہے تھے۔ جیسے وہ ہمارے گھر آئے، ہم لوگوں نے بھی ان کے پاس ہی قرآن پاک پڑھا تھا، جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے انہوں نے آتے ساتھ یہ کہا کہ اس گھر میں بہت سخت چڑیل آئی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، اور اس وقت وہ چھت پر موجود ہے۔ مولوی صاحب نے یہ بات کہی باقاعدہ، بچی کو دم کیا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کے بہت قریب آئی ہے، اگر یہ بچی روتی نہ تو اس کو ساتھ لے جاتی۔ بچی رو پڑی، ہم لوگ باہر بھاگے اور وہ غائب ہو گئی۔ ہم لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ہمیں ہنسنے کی آوازیں آئی ہیں، ساری رات وہ چلتی ہے پھرتی ہے، امی کی آواز میں آوازیں دی ہیں اس نے، پاؤں گھسیٹتی ہے، ہنستی ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ تم لوگوں کے گھر میں کوئی نئی چیز آئی ہو؟ ہم نے بتایا جی پودے لے کر آئے تھے ہم لوگ، چنبیلی کے پودے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو چنبیلی کے پودے ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے۔ اب تو دوپہر کا ٹائم تھا، چھت پر ابو بھی گئے، ہم لوگ بھی ساتھ گئے۔ ان میں سے وہ 5 گملے تھے چنبیلی کے پھولوں کے، ان میں سے جو ایک گملہ تھا اس کے پھول بالکل بلیک کلر کے ہو گئے تھے، جل چکے تھے، پتے بھی جل چکے تھے، بالکل تازہ ہرا بھرا وہ پودا تھا۔ جیسے وہ بالکل جلا ہوا تھا، مولوی صاحب نے کہا کہ اس پودے میں کوئی ہے، اس کی کھدائی کرنی ہوگی، اس کو دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ گملہ توڑ دیا، اس کی مٹی نکالی تو اس میں باقاعدہ بہت بھیانک کالے رنگ کا ایک پتلا نکلا۔ اس پتلے میں بہت لمبے لمبے کیل تھے، کیل ایسے تھے جیسے بڑے پرانے کیل ہیں اور ان کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پیچھے ہٹ جائے، یہ جو کچھ بھی ہے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ یہ کسی طریقے سے یہ سارا کچھ، یہ مٹی کا ایک قطرہ بھی یہاں پر نہ رہے، اس کو 2 سے 3 شاپر لائیں اور اس میں ڈالیں اس کو۔ وہ ہم لوگوں نے جتنے شاپر لا سکے ان میں ڈالا، وہاں پر ایک قطرہ مٹی کا نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک پانی ہمیں دم کر کے دیا اور یہ کہا کہ اس جگہ کے اوپر اس پانی کو گرا دو کہ اس کا اثر بھی یہاں سے ہٹ جائے۔ وہ جو بیگ تھا مٹی والا، وہ مولوی صاحب نے کہا کہ ابھی اس کو پانی میں بہانا ہوگا، یہ کسی نے اس پودے کے اوپر اس مخلوق کو قید کیا ہوا ہے، کیونکہ چنبیلی کے اوپر چڑیل آتی ہے اور وہ جو چڑیل ہے وہ اس پودے میں قید ہے۔ اب جس جگہ پر اس کو قید کیا گیا تھا یہ وہاں سے تو نکل آئی، لیکن آپ لوگ اس پودے کو خرید کر لے آئے، وہاں پر اب یہ چیز آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ پودے پہلے بھی کسی گھر میں گئے ہیں، وہاں پر یہ وار ہوا ہے، ان لوگوں نے اپنے گھر سے نکالے ہیں تو یہ آگے آپ لوگوں نے خرید لی ہیں۔ ہم لوگ تو بڑے پریشان ہو گئے، اس گملے کو بھی باہر گھر سے نکال دیا، پھینک دیا، اس کے ایک ایک چیز کو نکال دیا۔ اور وہ 4 گملے اوپر تھے، ہم لوگوں کو تو وہم ہو گیا کہ ہم نے یہ 4 گملے بھی نہیں رکھے، ہم نے وہ بھی سارے کے سارے گملے باہر پھینک دیے گھر سے۔ اس کے بعد ابو جو تھے وہ مٹی جیسے ہی نہر پر پھینک کر آئے، ابو نے یہ کہا کہ جب میں نہر کے پاس اس کو پھینکنے کے لیے جا رہا تھا وہ اتنا بھاری ہو چکا تھا، اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ وہ میرے سے بیگ اٹھایا نہیں جا رہا تھا وہ مٹی کا۔ میں نے گھسیٹ کر اس کو جیسے کیسے کر کے نہر میں پھینکا وہ میں جانتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا تھا پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ خیر مولوی صاحب دوبارہ آئے، مغرب سے پہلے آئے، آ کر حصار کیا، پورے گھر میں دم کیا، بچی کو بھی دم کیا، ان کے دم سے کافی زیادہ ٹھیک تھی وہ۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ 11 دن تک تو آپ لوگوں نے اوپر چھت پر بالکل بھی نہیں جانا، چاہے اوپر سے کوئی آواز آئے، کوئی آپ کو بلائے، کچھ بھی ہو جائے، آپ لوگوں نے اوپر نہیں جانا۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ 11 دن آپ لوگوں نے اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھنی بھی ہے اور کوشش کریں کہ اس کی تلاوت بھی کریں۔ ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا، آپ بھی وہیں پر تھی ان دنوں میں، وہ ہم لوگوں کے پاس 1 ماہ کے لیے آئی ہوئی تھی کہ بیٹی کا بخار بھی اتر گیا۔ اس رات ہم لوگوں کو کسی ہنسنے کی آواز نہیں آئی، چھت کے اوپر سے بھی آواز نہیں آئی، لیکن ہلکی ہلکی آہٹ ہوتی تھی جیسے اوپر کوئی چل رہا ہے۔ 11 دن ہم لوگوں نے سورۃ بقرہ پڑھی، اس کے بعد وہ چلنے کی آوازیں مدھم ہوتی گئی۔ 11ویں دن مولوی صاحب آئے، اوپر جا کر مولوی صاحب نے پہلے دیکھا، اوپر سے دیکھ کر آئے، حصار کر کے آئے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ وہ مخلوق یہاں سے چلی گئی ہے، 11 دن وہ یہاں پر آتی رہی ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے کوئی اس حدود میں بھی نہیں آیا، تو وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ ہم لوگ اتنا ڈرے اس بات سے، ابو نے جا کر نرسری والے سے پوچھا کہ آپ سے گملے لے کر گئے تھے، اس سے پہلے یہ گملے آپ نے کس کو دیے تھے؟ پہلے وہ مان ہی نہیں رہا تھا،
وہ جو مالک تھا وہ تو مان ہی نہیں رہا تھا. وہاں پر ایک اور لڑکا تھا جو کام کرتا تھا. اس نے پھر ابو کو بتایا. اس نے یہ بتایا کہ یہ گملے ہم لوگوں نے اس میں سے 2-3 گملے کسی گھر میں بھیجے تھے، تو وہاں پر یہ گملے 1 ہفتے کے بعد ہی وہ ہمیں واپس دے گئے تھے. لیکن یہ بات آپ بتانا نہ کسی کو، یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ ابو 2 سے 3 بار اس نرسری پر گئے تھے اور اس نے ابو کو بہت پریشان دیکھا تھا. پھر ابو نے اس نرسری کے مالک کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا تھا. اگر تم کسی کے گھر کوئی چیز دیتے ہو، وہ واپس کرنے آتے ہیں، تو میک شور کیا کرو کہ وہ چیز ٹھیک بھی ہے یا نہیں. ہم لوگوں کو اللہ نے بچایا، ہم لوگوں کے اوپر اتنا وار ہوا ہے. تو یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جسے ہم آج بھی یاد کرتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کے دن تک ہم لوگ اس کمرے میں نہیں سو سکتے. اوپر والے عجیب خوف ہم لوگوں کے دل میں بیٹھ گیا ہے. جب بھی ہر سال سردیاں آتی ہیں ہم لوگوں کو وہ دن یاد آتے ہیں. اور ابھی بھی کبھی کبھی سردیوں میں ہمیں اوپر سے کچھ آہٹ محسوس ہوتی ہے. اب وہ ہمارا وہم ہے، خوف ہے، یا جو کچھ بھی ہے. لیکن آج کے دن تک ہم لوگ دوبارہ 9 سال ہو گئے ہیں اس اوپر والے کمرے میں نہیں سوئے. سردیوں میں اس کی کمرے کو کھول دیتے ہیں، صفائی وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن اوپر کبھی بھی نہیں سوتے. یہ ہم لوگوں کی زندگی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ صدف آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی ایک خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور میرے ولاگ چینل کو بھی وزٹ کیا کریں. نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. جن لوگوں نے ابھی تک خوفناک کہانیوں کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پر بہت جلد ونٹر ہارر سٹوریز اسپیشل سیزن شروع ہونے والا ہے جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.